بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سرزمین شام ہمیں بڑی ہولناک اور دردناک کیفیت میں نظر آ رہی ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 3417، باب صیانت المدینہ من دخول الطاعون والدجال الیہا۔ اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرزمین شام دجال اس کے علاقاروں کی ہلاکت کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسیح دجال مشرق سے آئے گا اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے پہنچ جائے گا۔ پھر فرشتے اسے سرزمین شام کی طرف بھگا دیں گے، پھر وہ شام میں ہلاک ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جب شام کا ذکر ہوتا ہے، اس سے موجودہ شام، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل سرزمین مراد ہوتی ہے۔ آج اس وقت فلسطین کتنی کربناک حالت میں ہے، اور افسوسناک لمحہ یہ ہے کہ آج مسلمان حکمرانوں میں سے اکثریت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور عوام بھی بس 2-4 قدم چل کے خاموش ہو چکی ہے۔ قیامت کی قربت کا وقت ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو کرنے کا کام ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور اسرائیل کی بدبختی، اس کی تباہ و بربادی کے لیے ہم بد دعائیں کریں، تاکہ ہمارے مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی آہیں، ان کی سکسکیاں اس پہ پڑیں، اس کا نظام بکھرے ہوں، اس کے حصے ٹکڑے ہوں، اور وہ تباہ و برباد ہو، اور مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا ہو، اور یہ عظیم جو اللہ والے اور یہ عجیب اللہ رسول کے مجنون دیوانے جو شہادت کو فخر سمجھتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کی عملی تصویر نظر آتے ہیں۔ بے حیثیت مسلمان، بے حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ہمت ہے ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان ادویات، خورد و نوش کی اشیاء پہنچائیں۔ ایسے معتبر ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کا سپورٹ کریں اور ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ جو سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں، اس انداز میں دنیا میں اس چیز کو عام کریں، اور جو بھی عمل کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو یہ سرزمین شام پر، سرزمین فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم رات کو کیسے سو جاتے ہیں، کیسے نیند آتی ہے کہ ہم تصور کریں کہ ہمارے بچے کیسے پڑے ہوئے ہیں، بے غور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کفنانے والا کوئی نہیں ہے، بیماریوں میں ادویات پہنچانے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اور امت مسلمہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ خدا را اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ جتنا ممکن ہم سورہ یاسین پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں، نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ بھی اس کی کوشش کریں، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، جب میری امت پہ یہ بمباری ہو رہی تھی، میری امت کے معصوم بچے خاک و خون میں لت پت ہو کے دنیا سے جا رہے تھے، میری امت مسلمہ کی وہ بیٹی، میں کافر کی بچی کے سر پر پردہ اور چادر دے رہا ہوں، اور میری اپنی امتی کے سر سے دوپٹہ اتر رہا ہے، عزت تار تار ہو رہی ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ، تم جب کچھ کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا؟ یہ اپنے لیے میں بھی سوال کا جواب دے ہوں، اور آپ نے بھی سوچنا ہے۔ اب غور کریں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ بے غم ہو کے غفلت میں سو سکتے ہیں، یا ان کے لیے بے قرار ہو کے رو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اپنے لیے خود معاملہ طے کر لے، اور کل اس سوال کا جواب اپنے پاس رکھے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتے ابھی ہماری روح نکل جائے اور ہم زمین کے اوپر سے اندر چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے ایک خطے میں ظلم ہو رہا ہے، اور ایک ظالم ظلم کر رہا ہے۔ زمین کے اسی خطے پہ ایک بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے،
اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اور ایک دنیا کے حصے پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ مشرق میں ظلم ہے مغرب میں بیٹھا ہوا، یا مغرب میں ظلم ہے مشرق میں بیٹھا ہوا خاموش ہے، اس کے بارے میں زبان نہیں کھولتا۔ اللہ کے کاغذوں میں وہ اس ظالم کے ساتھ اس سرزمین میں کھڑا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے امت کے لیے۔ آج ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے روزے رکھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں۔ اللہ جل جلالہ کسی کی تو سنیں گے نا، کبھی تو گرم آئے گا۔ تو اللہ جل جلالہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کیا وہ غم نصیب فرمائے۔ پیارے آقا نے فرمایا المؤمن کرجل واحد، پوری کائنات کے انسان ایک مرد کی طرح ہیں، مومن ایک مرد کی طرح، ایک انسان کی طرح ہیں، بدن انسانی کی طرح۔ اگر اس کی نشتقا عین ہو، آنکھوں میں تکلیف ہو، جسم بے قرار ہوتا ہے، اس کے سر میں درد ہو، جسم بے قرار ہوتا ہے۔ آج میرے نوجوانوں مجھے بتاؤ نا، کہ فلسطین کے ان مظلوموں ہم تڑپیں، ہم روئیں، ہمارا دل بے قرار ہوئے، ہم نے آواز اٹھائی ہے، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہم کس غفلت میں پڑ گئے ہیں؟ اللہ ہم بے بس ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، امت مسلمہ کو بیدار فرمائیں، اور یا اللہ امت مسلمہ میں حکمرانوں میں بھی اور عوام میں بھی اور نوجوانوں میں بھی یہ ٹک ٹاک اور ان باقی لعنتوں سے بچائیں، اور اللہ اپنی راہ کے لیے قبول کریں اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائیں۔ اللہم اہلک الکفر الیہود والنصارى والہندوس ومن والاهم من شایعهم، اللہم شتت شملهم، اللہم فرق جمعهم، اللہم اہلک اسرائیل و امریکہ کما ہلکت عاد و سمود۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تمام نمازی احباب، جتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، خدا را ان دعاؤں کا اہتمام کریں، آیت کریمہ کا اہتمام کریں، اللہ سے تلاوت کر کر کے دعائیں مانگیں، اپنے گھروں میں اہتمام کریں، تاکہ ہم کب اللہ کے سامنے بری و ذمت ہو جائیں۔ ہم کیوں غفلت میں پڑے ہیں؟ کسی کے چہرے پہ پریشانی نظر نہیں آتی، کسی کی آنکھوں میں آنسو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ خدا را اپنی اس غفلت کو بدلیں اور اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اس دکھ اور درد کی گھڑی میں اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی جس انداز میں بھی جو بھی آواز اٹھ رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے ضرور کریں۔ ہم اس کے مکلف ہیں، اگر نہیں کریں گے میں اور آپ سارے ہم مجرم ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کے ان باتوں کو سمجھ کے عمل بھی کریں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس پیغام کو عام کریں، گھروں میں اس چیز کا اہتمام بنائیں، ایک غم کی کیفیت بنائیں کہ ہمارے پورے مسلمانوں کا ایک وہ سرزمین ہماری یہ بدبختوں نے ہم سے چھینی ہوئی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اس کا دفاع کریں، ورنہ اللہ رسول کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ اور یاد رکھیں وہ فلسطین اگر مسجد اقصی پر حملہ کیا انہوں نے اور اس کو ڈیمالش کر دیا، اس کے بعد پھر آگے بیت اللہ شریف کی باری ہے، پھر گنبد خضرا کی باری ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ جل جلالہ میں معاف فرمائے، اور ہم تمام نمازی احباب کو، تمام بھائیوں کو ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔